بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج لیلۃ القدر اور 27ویں شب کے حوالے سے ایک خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے اور عالم اسلام کی عظیم روحانی شخصیت حضرت شیخ القرآن، آفتاب علم و حکمت، طبیب ملت، مخدوم المشائخ ابو نعمان پیر محمد رمضان رضوی سیفی وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہے۔ میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت نکال کر ذرہ نوازی فرمائی۔ اور مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، تلاوت کے لیے تشریف لائے ہیں استاذ الحفاظ، استاذ القراء، الحافظ القاری تنویر احمد رضوی سیفی صاحب، اور اس کے ساتھ ملک پاکستان کی عظیم آواز جناب پیرزادہ حسنین رضا سیفی صاحب خصوصی نعت آپ کے سامنے خصوصی نعت پیش کریں گے۔ اور حضرت قبلہ پیر صاحب جس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت، اور اس رات میں، اس بابرکت رات میں کون سی عبادات کرنی چاہیے اور کون کون سے وظائف کرنے چاہیے۔ عید کے لیے آج کے ہمارے معزز مہمان استاذ الحفاظ، قاری القراء، زینت القراء، الحافظ القاری تنویر احمد رضوی سیفی صاحب سے وہ تلاوت کلام مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سبحان اللہ۔ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، صدق اللہ العلی العظیم۔ جی ناظرین، آپ نے تلاوت کلام مجید سماعت کی، بہت ہی روح پرور منظر تھا۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں جناب پیرزادہ حسنین رضا سیفی مجدد صاحب سے۔
یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری اے چشم اشک بار برس ایک بار اور طیبہ کی سرزمی کو ترس ایک بار اور میں بار بار جاؤں مدینے بھرے نہ دل میں بار بار جاؤں بس ایک بار اور کہاں وارث مدینہ کہاں وارث مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری جی ناظرین گرامی، آپ نے تلاوت کلام مجید سماعت فرمائی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی۔ اب ہم پیر صاحب کی طرف آتے ہیں اور میرا حضرت طبیب ملت مختوم المشائخ ابو نعمان پیر محمد رمضان رضوی سیفی صاحب سے یہ سوال ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیں اور اس بابرکت رات میں کون کون سی عبادات کرنے چاہیے اور کون کون سے وظائف کرنے چاہیے، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی حضور۔ جی محترم، بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر آج کی اس بابرکت اور مقدس اور پرنور رمضان المبارک کی 27ویں شب میں مجھے کچھ بیان کرنے کا موقع
عنایت فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس یوٹیوب چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ دین کی خدمت کے لیے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ناظرین اور سامعین کی دلچسپی کے لیے اور ان کی معلومات عامہ میں اضافے کے لیے یہ باعث بنتا رہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. آج کی رات کے حوالے سے جہاں عبادات کا تعلق ہے، تو عبادات اس رات کے حوالے سے آپ نے چونکہ خاص ایک ٹاپک چھیڑا ہے اور خاص موضوع پر بات کی ہے کہ اس رات کو خاص عبادات کیا کیا کی جائیں. عبادات تو بہت سی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اور اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اس رات کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ جو ہمارے فہم و ادراک سے بہت ماورا ہے. اس کی فضیلت اور اس کی شان یہ کیا کم ہے کہ اس رات میں 70,000 ملائکہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور زمین ملائکہ سے بھر جاتی ہے. اس میں بھی کئی روایات ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ وہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں. حضرت شہنشاہ بغداد، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میرا محی الدین، الشیخ سید عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں غنیت طالبین کے اندر آپ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر آپ نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں جبریل امین علیہ السلام کو اللہ حکم فرماتے ہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا سے 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی بات کو بھی سامنے رکھیں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اس فرمان کو جو انہوں نے حضرت ابن عباس سے روایت لکھی ہے، ان دونوں کو سامنے رکھیں. اب وہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس مومن کے ساتھ مصافحہ ہو جاتا ہے اس مومن کے قلب میں نور نازل ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، طبیعت نرم پڑ جاتی ہے، اور عبادت کا ذوق اور شوق اس کے دل میں پیدا ہونے لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لیلۃ القدر کی اصل عبادت قیام ہے، نماز ہے. اس لیے اس رات زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے. نماز مغرب باجماعت ادا کریں، نماز عشاء باجماعت ادا کریں، نماز تراویح پڑھیں، اور پھر اس کے بعد نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کریں. اور اس رات میں تو یوں کہوں گا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ لوگوں کے لیے ایک خاص پیکج، ہم سب کے لیے ایک خاص پیکج بنایا ہے. اتنا عظیم الشان پیکج ہے تو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائے جائیں. سبحان اللہ. حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا ہے میرے چچا اگر آپ کو میں ایک بہترین عمل بتاؤں تو کیا آپ سنیں گے, اس پر عمل کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں ایسا عمل؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عمل بتائیں ہم اس پر عمل کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا وہ بہترین اور خوبصورت کام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ صلاۃ و تسبیح ہے. اللہ آپ کو توفیق دے تو روز صلاۃ و تسبیح ادا کریں, اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر ہفتے میں ایک بار صلاۃ و تسبیح ادا کریں. ہفتے میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکیں تو پھر مہینے میں ایک بار صلاۃ و تسبیح ادا کریں, اور اگر مہینے میں نہ صحیح تو سال میں ایک بار صلاۃ و تسبیح ادا کریں, اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھیں صلاۃ و تسبیح ادا کریں. اور آج کل کچھ لوگ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ نوافل کی جماعت نہ کروائیں. نوافل کی جماعت سے منع کرتے ہیں, یعنی نوافل سے مراد وہ صلاۃ و تسبیح کو لیتے, جبکہ مفسرین کرام نے, علماء کرام نے اور جمہور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو فرائض کے ساتھ, فرض نمازوں کے ساتھ اس کی تمثیل نہ ہو, یعنی اس کے لیے تکبیر نہ پڑھی جائے, اس کے لیے اذان نہ پڑھی جائے. تو لوگ مومن مسلمان جس خشوع و خضوع کے ساتھ اور جس دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وہ نماز کی طرف آتے ہیں ان کو آنے دیں, نوافل ادا کریں, جیسے بھی کرتے ہیں ان کو پڑھنے دیں, البتہ اس سے منع نہ کیا جائے. تو لہذا تسبیح نماز کی اگر کوئی جماعت بھی کرواتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر کوئی فردن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح بعض اوقات انسان اکیلا نہیں پڑھتا لیکن جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, تو ایسے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے. لہٰذا صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے, یہ بہت شاندار عمل ہے, اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش نصیبوں کو عطا فرمائی ہے, اور آپ خوش نصیب ہیں. ناظرین آپ بہت قسمت والے ہیں, بہت مقدر والے ہیں. اپنی قسمت اور اپنے مقدر پہ ناز کریں اور رشک کریں کہ رب کائنات نے آپ کو زندگی میں پھر سے لیلۃ القدر کی تلاش میں 27ویں کی شب عطا فرما دی ہے. اب یاد رکھیں اس میں بہت سارے بزرگوں نے لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ جو 27ویں ہے نا یہی لیلۃ القدر ہے. اب اس کے دلائل میں وہ اپنے دلائل لے کے آتے ہیں, اس کے دلائل میں اپنی بات لے کے آتے ہیں. حضرت ابی بن کعب اور حضرت امام احمد بن حنبل ان دونوں بزرگوں نے فرمایا ہے, اور جمہور علماء کا نظریہ ہے, فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے, اور امام اعظم سراج الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر شوافع ان سب کا یہ قول ہے, اور روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ کہے بغیر قسم اٹھا کر وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد جو ہے وہ طاق ہے, جفت نہیں ہے, طاق پسندیدہ عدد ہے. اور اس قول کو لے کے آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد طاق ہے, اور طاق عددوں میں سب سے پسندیدہ اللہ کو 7 ہے. کون سا ہے؟ 7 ہے. 7 جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے.
فرمایا 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں. 7 زمینیں اور 7 آسمان اور 7 اعضاء ہیں مشروع جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ اپنے نظریہ لے کے آئے ہیں، اپنے خیالات لے کے آئے ہیں، اپنے دلائل لے کے آئے ہیں کہ پھر یہ رات رمضان شریف کے آخری عشرے میں 27ویں بنتی ہے. یہ 7 والی رات، سبحان اللہ. 7ویں رات ہونی چاہیے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ استدلال بھی نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں اور یہ لفظ قرآن مجید میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 مرتبہ آیا ہے. لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. اور یہ لیلۃ القدر کا لفظ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اور حضرت امام حافظ ابن حجر کے مطابق فرمایا کہ لیلۃ القدر کے عدد 9 ہیں، الفاظ 9 ہیں. تو لیلۃ القدر کے 9 الفاظ جو ہیں یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آئے ہیں. تو فرمایا 3 کو 9 سے ضرب کریں، ملٹیپلائی کریں تو کتنا بن گیا؟ 27. تو فرمایا جن کا حاصل 27 بنتا ہے، اس لیے ضرب 27 نکلی تو یہ رات 27ویں ہی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ میں حتی مطلع الفجر، اس میں جو ہیا ہے نا، یہ ضمیر ہے لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ سورت کا 27واں کلمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس اشارے میں بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. تو یہاں تو یہ ہو گیا کہ یہ 27ویں شب جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہم ہے. آپ اس رات کو ضائع مت کیجیے، جاگ کر، فالتو جاگ کر، باتوں میں جاگ کر ضائع مت کیجیے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ایک جاگن ہک جاگ نہ جانن، ہک جاگ دیامی ستے. تو یہ نہ ہو کہ جاگ بھی رہے ہوں آپ اور آپ اس کی برکتیں بھی حاصل نہ کر سکیں. فضول گوئی سے پرہیز کریں. ایک ایک لمحہ آپ کا بہت قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی اس رات کی بڑی قیمتی ہے. ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے اور اسے آپ نے قیمتی بنانا ہے، مزید قیمتی بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ مبارک لمحات یہ گزر جائیں، یہ رات گزر جائے اور آپ اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں. ان برکتوں کو سمیٹیے، ان برکتوں کو اپنے دامنوں میں ڈال لیجئے. یہ انوار و تجلیات سے معمور رات اور اس کے پرکیف اور پر نور لمحات آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ بستر کو چھوڑ دیں، فضول گوئی کو چھوڑ دیں، ادھر ادھر کے معاملات کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں اور بارگاہ سمدیت کے اندر اس حالت میں آ جائیں جو حالت رب کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ پسند اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص ہے جب وہ اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے اور وہ اپنے ناک کو اور ماتھے کو جب زمین کے اوپر رکھتا ہے، رگڑتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں یہ ترانہ بلند کرتا ہے، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اے میرے مالک مولا، ساری رفعتیں، ساری بلندیاں تیرے لیے ہیں اور میں تیرا عاجز حقیر بندہ، تیرا ادنا سا غلام، تیرا ادنا سا بندہ سجدے میں سر رکھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. تو رب تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو یہی ہے نا میرا وہ بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ یا اللہ اس کو خلق نہ کر.
یہ دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا کرے گا، یہ زمین پہ فساد پھیلائے گا۔ دیکھو میرا بندہ زمین پہ سجدہ ریز ہو کر میری حمد و ثنا اور میری رفعت و عظمت اور میری بلندی کے ترانے پڑھ رہا ہے، اور یہ جانتا ہے نا کہ میرے سوا اس کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا انداز جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ دعا کا انداز ہے۔ وہ دعا سجدے میں کرے، وہ دعا ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کرے۔ اس کے وہ لرزتے ہوئے ہاتھ، کانپتے ہوئے ہاتھ جو کشکول بنا کر اس نے اللہ کے دربار میں پھیلائے ہیں، رب تعالیٰ کو وہ دعائیں مانگتا ہوا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس رات میں، اس رات کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے میں نے آپ کے گوش گزار کیا کہ صلاۃ و تسبیح ادا کریں۔ پھر اس کے بعد 4 نوافل اس طرح سے ادا کریں خشوع و خضوع کے ساتھ کہ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ تلاوت کریں اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 50 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو ساتھ پڑھیں آپ۔ اسی طرح یہ رکعت اپنی تکمیل کو پہنچی، آپ رکوع کریں، سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہوں سورہ فاتحہ کے بعد، پھر اسی طرح 3 بار سورۃ القدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ اس طرح آگے دوسری رکعت کے مکمل ہونے پر آپ تشہد پہ بیٹھیں، اور تشہد آپ نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک پڑھنی ہے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور ثنا سے شروع کرنی ہے۔ ثنا سے شروع کر کے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر 3 بار سورۃ القدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ رکوع و سجود کریں اور چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف، سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ القدر 3 بار اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص۔ یہ ایک سلام کے ساتھ 4 نوافل آپ نے پڑھنے۔ ان کو پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سورۃ القدر کی آپ پڑھیں۔ سورۃ القدر پڑھ لینے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری دعائیں مسنون بھی ہیں، کوشش کریں مسنون دعائیں جو یاد ہیں وہ آپ پڑھیں اللہ کے دربار میں۔ اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ بخشش و مغفرت کے بعد اپنے اہل خانہ کے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے دعا مانگیں، رزق کے لیے دعا مانگیں، فراوانی نعمت کے لیے دعا مانگیں، خوشحالی کے لیے دعا مانگیں، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعائیں آپ کی مقبول بارگاہ سمدیت ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ آپ کو ہمت دے، توفیق دے تو 7 مرتبہ آپ سورۃ القدر پڑھیں۔ 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی رب کی بارگاہ سے 70,000 فرشتے اس کام پر مامور ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھتا ہے اس رات کو، اس رات میں 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے والے کے لیے 70,000 ملائکہ اس کے جنت میں داخلے کی دعا مانگتے ہیں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔
70,000 मलाइका। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 70,000 फरिश्ते उसकी बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं। और सूरह इखलास इतनी अजीम शान ताकत की मालिक है, जिसको कई लोग नफरत करते हैं, उसके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते, उसके साथ इखलास से पेश नहीं आते, मुनाफिकत करते हैं उसके साथ, हर जगह से उसको धोखा मिलता है और कोई उसको मुंह नहीं लगाता। ऐसे अहबाब जो हैं, जो चाहते हों कि हम जहां जाएं हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो, हमारी वैल्यू हो, लोग हमें इज्जत दे और लोगों के दिलों में हमारी इज्जत हो, उन्हें चाहिए कि वो इस रात मुबारक की मुबारक घड़ियों में 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। लेकिन शर्त यह है कि इखलास नीयत के साथ, खलूस दिल के साथ, सच्चे इरादे के साथ, जायज़ हाजात के लिए। ये नहीं है कि कोई एक बंदा डाकू है, चोर है, लुटेरा है, तो वो डाका मारने के लिए, चोरी करने के लिए, लूट मार करने के लिए वो कहे कि मैं भी इसके लिए वजीफा करूं। ऐसा नहीं है। ऐसी नीयत और ऐसी सोच भी मरदूद है, और उस मरदूद सोच वाले को कुछ भी हासिल और हसूल नहीं होगा। नीयत में इखलास का होना जरूरी है। और इस 27वीं शब का खास अमल मैं आप सब की समातों की नजर करता हूं। 27वीं शब को सूरह मुल्क, इसकी तिलावत कीजिए 27 मरतबा। सूरह मुल्क 27 मरतबा इसकी तिलावत कीजिए, बहुत अफजल है। जब बंदा फौत हो जाएगा ना, कब्र के अंदर ये सूरत, सूरह मुल्क, ऐसे उसके ऊपर छांव कर देगी जिस तरह माँ अपने बच्चे को दामन में ले लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान। तक कोई उसके ऊपर हमलावर हो ना, बच्चे के ऊपर, तो माँ उसको अपनी पनाह में, अपनी आगोशे मादरी में लेकर उसके ऊपर छांव कर देती है कि मेरे बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और ये सूरत मुल्क अल्लाह से तकाजा करेगी, या रब ताला, क्या मैं तेरे कुरान में नहीं हूं? तो आवाज आएगी, हाँ तो मेरे कुरान में है। तो फिर अर्ज करेगी, या अल्लाह, फिर मेरे इस पढ़ने वाले को, इस बंदे ने जिंदगी में मुझे पढ़ा, मेरी तिलावत की, मेरे साथ मोहब्बत की, ए अल्लाह आज इस बंदे को बख्श। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सूरह मुल्क की तिलावत 27 मरतबा कीजिए। 27वीं शब है आज, पुरनूर घड़ियां हैं, रहमतों भरी रात है, अनवारो तजल्लियात की बारिश का नजूल हो रहा है, रहमतों का, फजल और करम का नजूल हो रहा है। इस 27वीं शब में सूरह मुल्क को 27 मरतबा पढ़ लें, बहुत अफसल है। और अगर 27 मरतबा ना पढ़ सकें तो कम अज कम 7 मरतबा इसको जरूर तिलावत करें। कितनी मरतबा? 7 मरतबा, क्योंकि रब ताला को 7 का हिंदसा बहुत पसंद है। ताक भी है और 7 भी है। 7 जमीनें, 7 आसमानें, और 7 दिनों में ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसको को खलक फरमाया है। फिर 27वीं शब को कुरान करीम के अंदर 7 हामीम हैं। कितने हैं? 7। मैं आपको बता देता हूं, इन 7 हामीम को तिलावत कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अजीजिल अलीम। ये सूरह मोमिन के अंदर एक हामीम ये है। दूसरी सूरह हामीम सूरह सजदा, हामीम सजदा के अंदर है। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम। और तीसरी सूरह शूरा के अंदर हामीम आइन सीन काफ। और चौथी जो हामीम है, हामीम वल किताबिल मुबीन। और 5वीं हामीम वल किताबिल मुबीन।
इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। और छठी हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। और सातवीं हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये 7 हामीम जो हैं, इन 7 को पढ़ दे। और जो शख्स ये 7 हामीम इस तरह तिलावत करेगा, रब ताला दोज़ख के 7 दरवाजे उसके ऊपर बंद फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 दरवाजे दोज़ख के उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला बंद फरमा देंगे। और अचानक किसी मुसीबत के नाज़िल हो जाने पर अगर कोई इन 7 हामीम को 3 मरतबा पढ़ ले, कितनी मरतबा? 3 मरतबा पढ़ ले, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खुशू व खुजू से दुआ मांगे, तो रब ताला उसको उस आफत और परेशानी से निजात अता फरमा देगा। तीसरा फायदा इसके लिए ये है कि अगर कोई 7 हामीम को पढ़ता है, रास्ता भूल जाता है, या किसी के साथ झगड़ा हो गया है, जंग हो गई है, तो सामने वाला जो है वो जालिम है, उस जालिम शख्स के ऊपर गालिब आना मकसूद हो, तो इन 7 हामीम को 7 बार पढ़ ले, इंशाल्लाह कामयाबी नसीब हो। और इन 7 हामीम को जो बंदा पढ़ने वाला है, रब ताला उसके लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। नाजरीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये आज की रात की कुछ इबादात हैं जो आपकी खिदमत में पेश की हैं, इनको करें। ये सारी की सारी रात रहमतों भरी है, हत्ता के तलुए फजर तक। इस पर आसमानों से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और जिस बंदे के साथ, जिस शख्स के साथ मलाइका का मुसाफा हो गया, उसके बेड़े पार हो जाएंगे। और जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लिया, उसके बेड़े पार हो जाएंगे। हमारी इबादत का मकसद, हमारे वज़ाइफ का मकसद, हमारे ज़िक्र अस्कार का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। और नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शाफ़े रोज़े जज़ा सैयद आलम हबीब किबरिया खतीबुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन कायदुल मुरसलीन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल करना है। यही हमारा मकसद है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुजाहिद, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका जागना अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। मेरे और आपके ज़िक्र अस्कार करना अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। और दुराने गुफ्तगू को कमी कुताही हो गई, कोई लफ्ज़ हमारे टूटे फूटे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल मंजूर फरमा ले। कोई कमी कुताही होगी, अल्लाह ताला उनको मुआफ़ फरमाए। और हमारे टूटे फूटे अल्फाज को अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिशान में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी नाज़रीन गिरामी, आपने हज़रत तबीब मिल्लत मखदूमुल मशाइख अबू नमान पीर मोहम्मद रमज़ान रिज़वी सैफ़ी साहब के मलफूज़ात आलिया सुने, और आप बयान फरमा रहे थे लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल और कौन कौन सी इबादत करने चाहिए। अगर कोई दोस्त या कोई साथी कोई बात समझ न सका हो और कोई उसके दिल में कोई सवाल उठ रहा हो, तो वो सवाल कर सकता है कमेंट बॉक्स में। हमारी टीम हमारे चैनल की वो आपके सवालात के जवाब देने के लिए हाजिर है। अब इख्तितामी नात के लिए मैं दावत सुखन दूंगा पीरज़ादा फैज़ान रज़ा सैफ़ी साहब को। में जब तक लहू रवा है, नबी नबी हम सदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रगों में जब तक लहू रवा है, नबी नबी हम सदा करेंगे। हमारी सांसें रवा है जब तक
انہیں کی مدح و ثنا کریں رگوں میں جب تک نبی مصطفیٰ اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہیں زمانے بھر بے شک کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہیں گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کیا کریں رگوں میں جب تک نبی مصطفیٰ کہیں ہماری سانسیں ہوا میں جب کی مدح و ثنا کریں کی مدح و ثنا کریں زمانے بھر کی ہر ایک نعمت صدقے خدا نے دی ہے صدقے خدا نے دی ہے اور غلاک پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ وہ لاکھ پردوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ بھول جائیں نبی کے دشمن یہ بھول جائیں زمانے والے کہ چین سے وہ جا کریں رگوں میں جب تک نبی مصطفیٰ کہیں ہماری سانسیں ہوا میں جب کی مدح و ثنا کریں رگوں میں جب تک لہو ہے باقی رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی مصطفیٰ کہیں ہماری سانسیں ہوا میں جب کی مدح و ثنا کریں رگوں میں جب تک اللہ خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں رگوں میں جب تک لہو ہے باقی نبی مصطفیٰ کہیں ہماری سانسیں ہوا میں جب